بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارے شہر مالیگاؤں میں جہاں مختلف قسم کے اور جرم کے بڑھنے کے واقعات برابر پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت تشویش ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ خودکشی کا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک ہے اور ہم سب کے دلوں کو زخمی کرنے والا ہے۔ آج بھی ایک 18 سالہ بچی نے خودکشی کر لی ہے اور یہ دردناک واقعات برابر پیش آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ 3.5 مہینے کی مدت میں تقریباً 48 خودکشی کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تو یہ جو آنکڑا ہے، یہ جو عدد ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی فکر میں اضافہ کرنے والا ہے۔ پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے میں سفر میں تھا، اس درمیان بھی یہاں کے لوگوں نے مجھ کو یہ باتیں بتائیں اور آج یہ پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا، اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں حاضر بھی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ خودکشی کے واقعات زندگی سے مایوسی کی بنیاد پر پیش آ رہے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کن اسباب کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جیسا کہ تحقیق کرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اسی طرح ناجائز تعلقات اور پھر بلیک میلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ کہیں ازدواجی زندگی کی ناخوشگواریاں اس کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ بہت جلد کسی بھی چیز سے مایوس ہو جا رہی ہے اور اس مایوسی میں انتہائی قدم اٹھا رہی ہے۔ تو ایسے سارے اسباب پر نظر کر کے ہمیں ان وجوہات اور اسباب کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی جو خودکشی کے واقعات بڑھ رہے تھے تو ہم لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ لوگوں کی مالی مدد کے لیے کوئی ایک سلسلہ شروع کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اقتصادی مسائل سے، معاشی مسائل سے جوجھ رہے ہیں، ہماری تقریر، ہمارا بیان، ہماری تحریر، ہماری نصیحت، ہماری اپیل، ہماری درخواست کی وجہ سے وہ ایسے انتہائی قدم سے رک نہیں پائیں گے۔ ہمیں ان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی نظام بنانا چاہیے اور اس کے لیے شہر کے جو اہل خیر حضرات ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے۔ ہمارے شہر میں الحمدللہ لوگ خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کی ہم لوگ امداد کر رہے ہیں، شہر کے لوگوں کی بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور پھر اسی سلسلے میں وہ اپنی جان ہلاک کر لے رہے ہیں، ایسے لوگوں تک مدد پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ کوئی ایسا پل بنانا ہوگا کہ جو اہل خیر حضرات اور غریبوں کے درمیان ہو کہ ان تک امداد پہنچ سکے۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات بھی بہت واضح ہیں۔ نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ قرآن کی نصیحت ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار نہ کرو۔ جو آدمی خودکشی کر لیتا ہے اس کی دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، پورا خاندان اس کی وجہ سے بدنامی کا کلنک اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ ابھی 15-20 دن پہلے ایک آدمی نے خودکشی کی تھی، یا اس سے کچھ زائد مدت ہوئی ہوگی، اور مجھ کو معلوم ہوا، قریبی مسجد میں نکاح بھی تھا تو میں چلا گیا۔ کئی بچے ان کے تھے، کئی بچیاں، اور وہاں تھوڑی دیر میں نے گفتگو کی، وہ بچیاں بچے سب مجھ کو لپٹ کر رونے لگے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ابو کو واپس لا دو، ہمارے ابو کب آئیں گے۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنی دردناک بات ہے، بچوں کا کہ مستقبل کا کیا ہوگا، کس طرح ان کی کفالت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ کفالت ہو بھی جائے تو باپ کی جو شفقت ہے، محبت ہے، وہ کہاں نصیب ہو سکے گی۔ ہم لوگوں کو اس مسئلے پر بہت درد کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم سب آگے آئیں، سماجی کارکنان آگے آئیں، حضرات علماء کرام آگے آئیں، اسی طرح جو اہل خیر حضرات ہیں خرچ کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں۔ مساجد کے ذریعے یہ کام ہو کہ آس پاس نگاہ رکھی جائے، ہر مسجد کے ارد گرد جو مکانات ہیں وہاں پر نگاہ رکھی جائے کہ کون غریب ہے، کون مفلس ہے، کس کے ساتھ کیا حالات ہیں۔
کوئی ایسا ہیلپ لائن نمبر ہم لوگ جاری کریں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو وہ اس پر رابطہ کرے. کوئی ایسا ہم لوگ ایک مرکز بنائیں کہ جہاں آ کر لوگ اپنا دکھ درد بیان کر سکیں. اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی سماجی مسئلہ ہے، کوئی اقتصادی مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، آ کر ہم سے کھل کر لوگ بیان کر سکیں. اس سلسلے میں ماشاءاللہ شہر میں کوششیں بھی کی گئیں، اصلاح معاشرہ کی بھی کوشش ہوئی، اصلاحی کمیٹیاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے قائم ہے. حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کی نگرانی میں کئی مسجدوں میں اصلاحی کمیٹیاں ہیں. تو اس کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ لوگ بے تکلف آ کر اپنے مسائل بیان کر سکیں اور ہم ان کا حل نکال سکیں. اگر یہ سب تدبیریں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. جو سماجی کارکنان اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی محنت کو اور بڑھائیں، اور جہاں ضرورت پڑے ہم لوگوں کو بھی متوجہ کریں. بہرحال اس غم کے وقت میں اور اس دکھ بھرے وقت میں جہاں ہم لوگ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں آئندہ کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنانا ہوگا. اللہ تعالی ہمارے شہر کی ان سارے واقعات سے اور تمام جرائم سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.